اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اس کا معنی اور مطلب اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ جو صورت شروع ہو رہی ہے آج، اس صورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد یہ دوسری صورت ہے جو ایک بڑی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 200 آیات، 20 رکوع ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے۔ صورت مکی اور صورت مدنی کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو درس قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتا دیا گیا۔ اس صورت کا نام سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کہہ سکتے ہیں، ان کے والد محترم کا نام عمران تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان۔ اب یہاں اس صورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت عمران کا، ان کے خاندان کا ذکر ہے، اور یہ صورت جو ہے آل عمران کیوں کہلائی ہے، اس میں ان کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یعنی ان کے اللہ کا بیٹا ہونا، اور ان کی الوہیت یعنی ان کا خود خدا ہونا، اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن ان کا انکار کرتا ہے، ان کی اس بات کا کہتا ہے کہ وہ عمران کے پوتے نواسے ہیں۔ تو جو آل عمران ہو، عمران کے خاندان کا ہو، جو انسان کے خاندان کا ہو، وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ان کے الہ ہونے کی بھی نسبت جو ہے نفی اس طرح سے ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے پہلی ہی آیت کے اندر، پہلی آیت تو الف لام میم ہے جو متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی اور مفہوم ہم نہیں جانتے، تو اس کی آیت پہلی محکم ہونے کے اعتبار سے پہلی آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ صرف وہی۔ تو یہ آیت الوہیت کی نفی کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الحی، اللہ کون ہے؟ اللہ الحی، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والا ہے۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو موت آ جائے وہ خدا ہو؟ یہی بات میں اکثر تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے الگ الگ معبود مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے، تو انہیں سوچنا چاہیے، ہم خدا مانیں، اللہ مانیں، کچھ بھی مانیں، یا آپ اپنی زبان میں جو بھی مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ اللہ کو مانیں، اس کائنات کا بنانے والا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آپ ایکیشور وادی بنیں، ایکیشور واد میں بلیو رکھیں، ایک مانیں، تو اس ایک کو آپ کسی بھی نام سے مان لیں فی الحال، لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ اس کائنات کا بنانے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا ایک ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، یہ ماننا ہوگا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ گزرتی رہیں گی۔ ساتھ ہی آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جو ایک ہے، یا آپ ایک مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ مانیں جو اس کائنات کو چلاتا ہے۔ ایک تو وہ ایک ماننے کے الگ الگ دلائل ہیں، یہاں میں دوسری بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو مانتے ہیں کہ جو ہمارا خدا ہوگا، ہمارا گاڈ ہوگا، ہمارا بھگوان ہوگا، ہمارا ایشور ہوگا، یا آپ اسے کسی بھی نام سے جان لیں، جو بھی کچھ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے، یعنی جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، بھگوان نہیں ہو سکتا۔ بات پیچھے گزر چکی۔ اس طرح فرمایا الحی القیوم، جو قیوم فرمایا کہ وہی اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیوں کے متعلق انتقال ہو چکا، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر اٹھا لیے گئے، زندہ ہے، تو انہی کے عقیدے کے مطابق تو پھر اس کائنات کو چلا کون رہا جب ان کا انتقال ہو گیا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا،
پھر قرآن کی تعریف بیان کی کہ وہ حق پر مشتمل کتاب ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا اور اسی نے تورات نازل کی تھی، اسی نے انجیل نازل کیا تھا، یعنی وہ کوئی الگ وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان جسے اللہ مانتے ہیں، جسے گاڈ بھگوان مانتے ہیں وہ کوئی اور ہے، اور ہم جسے بھگوان مانتے ہیں وہ کوئی اور ہے۔ ہمارا تو جھگڑا ہی ان سے اس بات پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم جسے بھگوان کہتے ہو وہی ہمارا اللہ ہے، ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہی تمہارا بھگوان ہے، لیکن فرق سوچنے کا ہے۔ آپ جس کو اپنے دماغ کے اعتبار سے بھگوان کہتے ہو وہ نہیں ہے، آپ جس کو یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کا اس رچیتا، اس سرشٹی کو بنانے والا کوئی ایک ہے، اس کو آپ بھگوان کہتے ہو، آپ گاڈ کہتے ہو، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی الگ سے اللہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بالکل صاف اور کھلا ہے، اور دعویٰ بالکل صاف ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے اللہ کو مانو، بلکہ آپ اس کو مانو جس کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو وہ ایک ہی ہے جو ہمارا ہے، وہی آپ کا ہے، ہمارے لیے کوئی الگ سے نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بنا رکھے ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی ہمارا یہ بھگوان ہے، آپ اس کو مانیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کے یہاں تو ان کے جو الگ الگ بھگوان ہوتے ہیں، مہاراشٹر میں چلے جائیں ان کا اپنا الگ بھگوان ہے، آپ جو ہے دہلی میں آ جائیں ان کا الگ بھگوان ہے، یو پی والوں کا الگ بھگوان ہے، کولکتہ والوں کا الگ بھگوان ہے، بہار والوں کا الگ بھگوان ہے۔ مانتے تو وہ سب کو ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو بہار میں کے علاقے میں کسی کو پوجنے والے ہوں گے زیادہ تر، اور کچھ علاقوں میں، اور پھر اسی طرح ہر بندہ بھی ان میں آپس میں بھی ایک دوسرے کو، کوئی کسی کا جو ہے زیادہ بڑا بھکت ہے، کوئی کسی کا۔ کمال ہے، خدا تو ایک ہے اور لوگوں نے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ پھر یہ کہ ان میں بھی جو ہے چھوٹا بڑا اپنے حساب سے بنا رکھا ہے، کسی کی نظر میں وہ چھوٹا وہ بڑا، کسی کی نظر میں وہ چھوٹا اور یہ بڑا۔ تو یہ انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں نے ہی ان کے مرتبے بنا دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ یعنی تورات اور انجیل کی صفت بیان کر دی کہ پہلے والے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت تھی، اور قرآن کریم کو یہاں دوبارہ فرمایا وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرقان۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، وہ اس طرح کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ بہت ساری جگہ پر اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام مسیح ضلالت یعنی گمراہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا خود جو ہے خدائی میں شریک ہیں۔ تو قرآن ان دونوں باتوں کو، باطل باتوں کی تردید کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہودی بھی غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی چڑھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو شبہ لگ گیا۔ تو اسی طرح ان کا یہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا بھی انکار کرتا ہے، یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو ایک واضح چیز فرق کر کے بتاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے۔ یہ دونوں کہتے ہیں یہ باطل ہے، اور حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی وہ قتل کیے گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود الہ نہیں ہے، بلکہ الہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، خود معبود نہیں بلکہ معبود کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی نعوذ باللہ من ذالک وہ گمراہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی کوئی برا کرے گا تو اس کی برائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں نہ آپ کے دل میں اور نہ آپ کے دماغ میں، تو لہذا دل اور دماغ کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یعنی یہ کام بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، اور یہاں سے بھی نفی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا یا الہ ہونے کی، وہ اس طرح سے بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں ماؤں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرو، اپنی پیدائش میں بھی انسان غور کرے تو اللہ کو ماننے والا بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان بنائے، لیکن آپ دو آدمی نہیں دکھا سکتے جو بالکل ایک جیسے نظر آتے ہو، امپاسبل ہے یہ بات۔
کہ ناک بھی وہی ہے سب کی، آنکھ بھی وہی ہے سب کی، لپ بھی وہی ہے سب کے، کان بھی وہی ہیں سب کے، ہاتھ بھی وہی ہیں سب کے، لیکن دو انسانوں کو آپ دیکھیں گے تو سیم نظر نہیں آتے۔ انسان تو انسان، جو لوگ بھینسوں کو پالتے ہیں، گایوں کو پالتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، تو وہ دو جانور بھی الگ الگ ان کو نظر آتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم ان کو اتنی غور سے نہیں دیکھتے، تو ہمارے لیے بھینس سب ایک سی، جو لوگ ان چیزوں میں رہتے ہیں تو وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بھینس میری ہے، یہ بھینس فلاں کی ہے، یہ بھینس فلاں کی ہے۔ تو دو جو ہے اللہ رب العزت نے تخلیق کی ایک جیسی چیز ہے کہ بھینس کے بھی کان وہیں پر، ساری بھینسوں کے کان سیم ہیں، لیکن اس میں بھی فرق اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ اس کی عجیب کاریگری، عجیب قدرت، عجیب کاریگری ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اللہ رب العزت نے فنگر پرنٹ ہر ایک کے الگ بنائے، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے سیم نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی باریک باریک چیزوں کے اندر ڈیفرنٹ پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی قدرت ہے، اسی کو قدرت کاملہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتے ہیں صورت بناتے ہیں، چاہتے ہیں تو والد کو ذریعہ بناتے ہیں، چاہیں تو بنا والد کے جو ہے بچے کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اس کی طرف بارہا اشارہ کرتا ہے اس طرح سے کہ کسی بھی نبی کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ نہ ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے، نہ ان کی والدہ کا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر قرآن کریم ان کو پکارتا ہے، ان کی نسبت والدہ کی طرف کرتا ہے کہ وہ ایک عورت اور انسان کے بیٹے ہیں، جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ سے شروع ہوئی آیت لا الہ پر ختم فرما دی۔ یہاں پر اگلی آیتوں کو دو تین باتیں تمہید لوٹاتے ہوئے پھر ادھر ہی آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو اور تم یہ سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ بغیر باپ کے، تو واضح فرما دیا پھر دوبارہ اتنی ساری باتوں کے کہنے کے بعد، هو العزیز الحکیم، زبردست اقتدار کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے تو اس نے کر دیا، اور فرمایا حکیم، زبردست حکمت کا مالک ہے، جس کو چاہے جیسے پیدا کرے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا جائے تو کر دیا۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ اشارہ سورہ بقرہ کے اندر بھی کر دیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیت ہیں، ایک آیت محکمات کہلاتی ہیں، دوسری آیت محکم متشابہات کہلاتی ہیں۔ محکم آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ آیت واضح ہوتی ہے، اس کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس میں کچھ حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اور متشابہات وہ آیت ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے اس سورت کے شروع میں الف لام میم ہے، یہ بھی آیت متشابہات ہیں کہ نہ ان کا مطلب پتہ، نہ ان کا مفہوم پتہ، نہ ہی ان کا ترجمہ پتہ۔ کچھ آیتیں متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کا ترجمہ تو پتہ ہوتا ہے، مطلب تو پتہ ہوتا ہے، کیفیت نہیں پتہ ہوتی۔ جسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایک عرش ہے۔ اب عرش ہے، اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ آیت اس بارے میں متشابہ ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ عرش کیسا ہے، آیا وہ تخت ہے، وہ کرسی ہے، اس کے چار پائے ہیں، وہ کیا چیز ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، تو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے، آیا وہ انسانوں کی طرح بیٹھا ہے یا کیا ہے اس کے بیٹھنے کا طریقہ، یہ نہیں پتہ چلا، اور اس کو انسان کو اس چیز میں جو ہے اپنی عقل کو دوڑانا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم یہاں یہی کہتا ہے کہ کچھ آیت محکمات ہیں جو انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ آیتیں انسان کی عقل سے ماورا ہیں کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا، اس کے وجود کا کہ اللہ ہے، اس کا ادراک تو انسانی عقل کر سکتی ہے قدرت خداوندی کو دیکھ کر۔ اللہ ایک ہے، اس کا ادراک تو جو ہے قدرت خداوندی کو دیکھ کر انسانی عقل کر سکتی ہے، اس بات کا ادراک، اس کو سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی عرش پر ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی صفات اور ذات کا جو ہے ادراک عقل نہیں کر سکتی، یہ بات عقل کے ماورا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو پیش کی، آپ یہ سوچیں کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے کبھی یہ کہا کہ ایوری تھنگ از پاسبل، تو وہ جملہ بھی ہمیشہ اور ہر چیز کے لیے نہیں ہے۔ ایوری تھنگ والا ایوری تھنگ بھی ہر چیز کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ جو ایوری تھنگ ہے وہ کچھ ہی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ پہلی چیز ہے جو واضح ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل، یہ جملہ اس طرح سے غلط ہو جاتا ہے کہ گلاس کا پانی گلاس میں آتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، لیکن گلاس کا پانی جگ میں
نہیں آ سکتا۔ تو ان چیزوں کے لیے نہیں کہا جاتا کہ ایوری تھنگ پاسبل۔ میں آپ کو گلاس دیتا ہوں، میں گلاس کا جگ کا پانی گلاس میں نہیں آ سکتا، میں یہ ابھی یہ بول گیا کہ گلاس کا پانی جگ میں نہیں آ سکتا، جگ کا پانی گلاس میں نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو ایک گلاس دیتا ہوں جو 200 ml کا ہو، پھر آپ کو ایک جگ دوں گا جو 1 لیٹر کا ہو، پھر میں یہ کہوں اس کا سارا پانی اس کے گلاس کے اندر سما جائے، تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات پاسبل نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ اتنا نہیں کر سکتے جو ظاہر سی چیز ہے، تو پھر قدرت خداوندی میں اور اسی طرح ذات اور اللہ کی ذات اور صفات کا آپ ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ آیت جو نازل ہوئی یہ اس لیے بھی نازل ہوئی، اس کا تعلق اگلی والی آیت سے ہے، وہ اس کو پڑھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات کی تلاش کریں۔ یہاں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وجہ یہ بنی کہ عرب کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں عیسائیوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یعنی اللہ کا بیٹا ہونا اور الوہیت یعنی خود معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کیے، جن کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا اور اس آیت کے ذریعے سے دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جو صورت گزری ہے سورہ بقرہ، اس میں جو سارا خطاب جو ہے یہودیوں کو ہے اور ضمناً اس میں عیسائیوں کا ذکر ہے، اور اس صورت کے اندر سارا خطاب عیسائیوں کو ہے اور ضمناً اس میں یہودیوں کا ذکر ہے۔ پہلی صورت میں یہودیوں کو خطاب اور عیسائیوں کا ضمناً ذکر، یہاں اس کے برعکس ہے۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے پر جو ہے دلائل پیش کی، اس کے جوابات اس طرح سے دے دیے۔ پہلے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ساری باتیں لا کر آگے سمجھایا ان کو، اور دوسرے طریقے سے پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن تو خود ان کو یہ کہتا ہے کلمۃ اللہ، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو جس سے یہ پتہ چلا کہ کلام اللہ کی صفت ہے، کلام بولنا، کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور وہ اللہ کی صفت ہے، تو معنی مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کا جز ہے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے روح من روح اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کہ اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب وہ اللہ کے شریک ہیں ذات کے اعتبار سے بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے اعتراض کیا وہ آپ کو زیادہ لمبی بحث کیے بغیر آپ کو سمجھانا ہے، تو اس طرح اعتراض کیا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی پہلے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ اس نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں کچھ آیت محکمات ہیں، اور ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی اساس اور بنیاد اور اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ دیکھو اصل جو ہے قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ، اور اصل بنیاد اور اساس کیا ہیں؟ محکم جو آیتیں ہیں۔ تو محکم آیت تو یہ کہتی ہے لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ محکم آیت تو یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ خود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کہلوایا بچپن کی عمر میں، اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھ کو کتاب دی گئی اور مجھ کو نبی بنایا گیا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو محکم آیتیں ہیں اللہ رب العزت اس میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو محکم آیت جب صاف طور پر کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بندے ہیں، اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم اس سے جو ہے پکڑ رہے ہو متشابہ آیتوں سے کہ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کا روح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ متشابہ اس کے چکر میں مت پڑو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اب اس کلمہ کن سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ۔ اس طرح اس کا یہ کہنا کہ اللہ کی روح ہے، روح من روح اللہ جو کہا گیا کہ وہ اللہ کی روح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کی روح، جیسے قرآن کریم خود کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو جو ہے بذات خود جو ہے پیدا فرمایا، اسی طرح ان کو جو ہے بذات خود پیدا فرمایا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ کس طرح بذات خود پیدا فرمایا نہیں پتہ۔ تو یہ آیتیں متشابہ، ان کے چکروں میں مت پڑھو، جو ان کے چکروں میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی۔ فرمایا اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں کہ ان کا کچھ نہ کچھ مطلب نکلے، ادھر سے مطلب نکلے ادھر سے مطلب نکلے، حالانکہ محکم آیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ محکم آیت تو کچھ اور کہتی ہے، تو محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے۔
آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بھائی یہ متشابہ آیتیں ہیں تو پھر ان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، اور کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے لوگ ہیں۔ بھائی نصیحت کی جاتی ہے، آپ سے بھی میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ نصیحت کریں اور یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ سامنے والے کے آپ کی بات سمجھ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب سامنے والا بیوقوف ہے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، اس کو اس نصیحت پر لے کر آنا نہیں ہے۔ اب اس میں عقل ہوگی تو آپ کی بات کو قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، یہ وہی آیت ہے جس کو میں اکثر پڑھنے کے لیے کہتا رہتا ہوں کہ نماز کے درمیان پڑھا کریں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن میں عقل ہوتی ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس آیت کو میں اکثر پڑھنے کو کیوں کہتا رہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں، فرقے بہت پیدا ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ کرنے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگایا ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کر اپنے جال میں پھنسا لے اور ہم گمراہ ہو جائیں، اس لیے اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آیت یہی کہتی ہے کہ کیا کہتی ہے، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اور خاص اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی وہ دن آ کر رہے گا۔ اب اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں نقصان ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، نہ ہی ان کو دولت بچا سکتی ہے نہ اولاد۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اور تمام مسلمانوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اب آگے جو آیت ہے، ایک رکوع تو سورہ آل عمران کا مکمل ہو چکا اور آیت نمبر 10 کمپلیٹ ہو گئی، لیکن اگلی آیت کا تعلق کچھ اسی رکوع سے ہے، تو اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا اس زمانے میں بھی، کیسی ہے؟ فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، یعنی کیسا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا اور یہ بھی جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اللہ نے ان کو پکڑ میں لے لیا تو یہ بھی بچیں گے نہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے، تم کمزور پڑو گے، تم ایسے ہی نہیں رہو گے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم آج طاقتور ہیں اور جیسے چاہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، یا تم چاہ رہے مسلمانوں پر ظلم کر پا رہے ہو تو کرتے رہو گے، ایسا نہیں ہوگا، مغلوب ہو کر رہو گے۔ یہ نصیحت ان لوگوں کو بھی تھی اور نصیحت سبھی کو ہے جو قرآن کریم کی بات کو نہیں مانیں گے، جو اپنے حقیقی معبود کو نہیں مانیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا جو اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر یہ کہیں تو ظاہر ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو وہ یہ کہیں گے تو اپنا رب بنوانے میں لگیں، تو میں یہ نہیں کہتا۔ میں کیا کہتا ہوں جو اپنے حقیقی معبود کو نہیں مانتے، تو مسلمانوں کی نظر میں حقیقی معبود اللہ ہے، اور آپ اپنے حقیقی معبود کو تلاش کریں، آپ کسی بھی مذہب میں ہیں، جب آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حقیقی معبود ملے گا، اور وہ آپ کو جب ملے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی معبود اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا
کہ جو لوگ اپنے حقیقی معبود کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے، اور فرمایا وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، اور وہ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، یعنی وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، جہاں آپ لیٹو گے، جہاں آپ کو ڈالا جائے گا، جہاں آپ کو گرایا جائے گا، تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اب تک جو ہے آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہو چکی ہے، اور جو لوگ درس قرآن سن رہے ہیں میں ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اور ویڈیوز آتی ہیں اسی طرح فقہی مسائل جن کی ویڈیوز آتی ہیں، اسی طرح لوگ خود بھی کمنٹ کرتے ہیں سوالوں کو لے کر، تو درس قرآن چل رہا ہے تو اس میں بھی میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا، تو اس کو کمنٹ کیا کریں تاکہ وہ سوال آپ کے ذہن میں ہی ختم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آ جائے جو سوال میرے ذہن میں اب تک نہ آیا ہو، تو میں اس کا جواب تلاش کروں گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سوال ہونا چاہیے، سوال ایسا نہ ہو کہ بالکل بے تکا سوال ہو۔ جیسے ایک مثال مشہور ہے، ایک ٹیچر تھے، ان کے بہت سارے شاگرد تھے، ہر شاگرد کچھ نہ کچھ سوال روزانہ پوچھا کرتے تھے۔ ایک شاگرد ایسا تھا جو خاموش، بس استاد نے جو کہہ لیا وہ سن لیا، بچوں نے جو پوچھ لیا اس کا جواب استاد نے دے لیا، وہ سن لیا، بس اتنا ہی کرتا تھا۔ استاد صاحب کہنے لگے پتہ نہیں شاید یہ بچہ ڈرتا ہو سوال کرنے سے، تو کہا بیٹا تم سوال کیوں نہیں کرتے، سوال کیا کرو، ڈرا نہ کرو، تمہارے ذہن میں کوئی سوال آئے تم بھی کرو، جواب دیا جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، بچہ آیا اور اس نے سوال کیا استاد جی یہ بتائیے ہمیشہ سورج پورب سے کیوں نکلتا، پچھم سے کیوں نہیں نکلتا؟ تو استاد جی بولے بیٹا تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تو سوال ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو سوال کو دیکھ کر ایسا لگے کہ بھائی نے اتنی محنت کی، ہماری بہن نے اتنی محنت کی، سوال تحریر کیا، لیکن سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ بحال یہ کہ سوال کوئی ذہن میں آئے اور لگے اس میں کہ سوال ہے، آپ کو کرنا چاہیے، تو سوال ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح بات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔